ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، اس میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب انسان بالکل ہی مایوس اور لاچار سا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس خیال کرتا ہے۔ حقیقت میں زندگی کئی مدارج میں طے ہوتی ہے۔ ایک وقت انسان شیر خوارگی کی حالت میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، کوئی گدگدی کرے تو پہلے عجب محسوس کرتا ہے، پھر رو دیتا ہے، یا چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، بلکہ کئی بچے تو کھلکاریاں مار کر ہنستے ہیں۔ پھر انسان بلیک اینڈ وائٹ سے نکل کر کلرفل زندگی میں آتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم تو بخوبی ہوگا کہ بچے ایک ایسے مقام پر بھی ہوتے ہیں جب انہیں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں، اور پھر جب وہ چند ہفتے زندگی بسر کر لیتا ہے تو اسے یہ دنیا رنگین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شاید انسان ایسی رنگینی کے باعث ہی بعد میں رنگین مزاج بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کے کام ہے۔ لڑکپن میں انسان خود میں چند تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، پھر جوانی، شادی کی عمر ہو جاتی ہے، آزادی سے انسان اچانک سنجیدہ زندگی کی جانب آ جاتا ہے، پھر انسان پر ادھیڑ پن آتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ یہ زندگی کے ظاہری مدارج ہیں جو ایک باپ اور نانا دادا بننے والے شخص پر سے گزرتے ہیں۔ زندگی کا ایک دوسرا رخ روحانیت کا ہے۔ کچھ انسان بس کھاتے پیتے زندگی بسر کر جاتے ہیں میری طرح، اور کچھ اپنے ہونے یا دنیا میں آنے کے مقصد کی آگاہی کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ جو لوگ مقصد پا لیتے ہیں وہ تو شاید کامیاب ہی ہوتے ہیں، اور جو مقصد کو پا لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، میرے خیال میں وہ پھر بھی ہم جیسے گواروں اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں سے تو بہرحال بہتر رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو مقصد کو پا لیتے ہیں، اس کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں، وہ شاید اس کلر کی حکمت کو پہچان گئے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنی شیر خوارگی کے پہلے ہفتوں میں محسوس کیا ہوتا ہے، جب وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلرفل دنیا میں لوٹے تھے۔ ان میں کئی ایسے ہیں جو جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں کی پگھاؤں میں اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹریوں اور بیوروکریٹس کی طرح رہبانیت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ شاید خود کو تو کسی حد تک آسانی میں رکھ پاتے ہوں گے، لیکن ان کے اس کلرفل ویژن کا کام عام لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیکن جو لوگ ہم میں رہ کر یا ڈیروں میں بیٹھ کر لوگوں کو محبت کا درس دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن گھروں سے باہر رہنا اولیاء اللہ کا کام کر رہا ہے۔ ان کی وہ سیاحت ایک مخصوص یا لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ایک مخصوص عرصہ بطور ٹریننگ گزارتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص یا خدا کا بندہ جس نے لوگوں سے محبت کی بات لوگوں کو بتائی، وہ ساری زندگی جنگلوں بیابانوں میں رہ کر نہیں آیا، اور اس کی تمام تر تپسیا، ریاضت محض اپنے آپ تک ہی محدود نہیں رہی۔ ہمارے بابا جی نور والے کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں کو آسانی عطا کرے وہ بابا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو آسانی عطا نہ کرے وہ بابا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ابھی ہم دنیا کی معادی الجھنوں کا شکار نہیں ہوئے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک مائی بھاگو ہوتی تھی۔ وہ بیچاری انتہائی غریب تھی۔ اس کے 2 جوان سال بھائی تھے۔ کرتے برتے وہ کچھ تھے نہیں، وہی لوگوں کے گھروں سے مانگ تانگ کر لے آتی تھی۔ دیہاتوں میں زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جس قدر شہروں میں ہے۔ شہروں میں لوگوں نے اپنے روزمرہ کے لوازمات کچھ زیادہ ہی بڑھا رکھے ہیں اور ناحق اپنے کندھوں پر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ صبح اٹھتی، 2 پھلکے پکاتی، 2-3 گھروں سے لسی مانگ لاتی اور اچار مرچوں سے وقت چلا لیتی۔ اس کے آس پاس کے گھروں والے بھی اسے کچھ دے دلا جاتے۔ خواتینوں حضرات، وہ تھی بڑی سیانی۔ جب اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ بجائے مانگنے کے وہ کسی کے گھر میں چلی جاتی۔ اگر کوئی عورت گھر میں لحاف سی رہی ہوتی یا مثال کے طور پر اچار ڈال رہی ہوتی تو وہ اس کی مدد کرتی اور کہتی، بہن تو اے چھڑ کوئی اور کام کر لے، اے میں کرنی ہے۔ ایسے ہی کہتی ہوئی اور ساتھ کام کرواتی رہی۔
واپسی پر وہ عورت اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ ایسے ہی وہ میری ماں کے پاس بھی کبھی کبھار آ جاتی تھی اور میری ماں بھی اسے کچھ چیزیں یا پیسے وغیرہ دے دیتی جنہیں وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیتی۔ ایک دن وہ میری ماں کو بتانے لگی کہ فلاں گاؤں میں ایک بابا ہے، اس کی دعا میں بڑا اثر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعویذ بڑا تیز اثر ہے۔ میرے گھٹنے میں درد رہتی ہے، میں نے سوچا ہے اس سے ہی تعویذ لے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ وہ بابا تعویذ یا دم کا ہدیہ لیتا ہے اور اگر ہدیہ نہ دو تو کام نہیں ہوتا۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ کئی مہینوں سے بابے کے ہدیے کے لیے پیسے جوڑ رہی ہے اور جیسے ہی اس کے پاس پیسے پورے ہو گئے وہ وہاں دوا لینے جائے گی۔ میری ماں کہنے لگی تو ڈاکٹر کول نہیں گئی؟ وہ بولی نہیں بابے کولو دم نہیں کراواں گی، خورے ڈاکٹر دی سمجھ وچ بیماری آوے کہ نہ آوے۔ اب وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ بابا ہی بہتر طور پر اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے بابے نہیں ہوتے۔ بابے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو آسرا اور سہارا فراہم کرتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، ایسے وقت میں محبت کے دو بول عطا کرتے ہیں جب انسان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ الیکٹریشین بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے بجلی کا شو ٹھیک کر کے گرمی میں پنکھا چلا دیتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بابا ہے جو کسی محتاج بوڑھے کو اپنا کام چھوڑ کر سڑک پار کروا دیتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سائیکل پر برف کے گولے بیچنے والا ایک بابا ہے جو کسی راہی کو بغیر معاوضہ محبت سے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہے۔ یہ وہ بابے ہیں جن کی زندگی کلرفل ہے، وہ ہم جیسے مفکر، اسکالر اور دانشور نہیں ہیں جو ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ پھرتے ہیں۔ آج کل ایک اور روش ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی ہے کہ لوگ مذاق میں یا جان چھڑانے کے لیے کسی کو راستہ غلط بتا دیتے ہیں۔ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کام ہے۔ اس کی ساری وجہ ہمارے رویے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب یا دور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں یا دن میں کسی بھی ایک وقت لوگوں کی اور انسانوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے تو ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی خود بخود کلرفل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا انسانوں کے لیے صرف کیا گیا ایک ایک منٹ، سیکنڈ، جب بہت سارے انسانوں کے اسی طرح کے وقف کیے گئے گھنٹوں، دنوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں جمع ہوگا تو یہ وقت اتنا بن جائے گا کہ شمار نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ کام انفرادی طور پر کرنے کا ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ ہم ہر بات پر حکومت کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، نظام کی خرابی کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جی ساڈا نظام ہی ٹھیک نہیں، یا یہ بات کہ حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی۔ انسانوں کو آسانیاں فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ انفرادی نوعیت کا کام ہے، اور حکومت کا کام تو ٹیکس اور یوٹیلیٹی بلز کا حساب کتاب رکھنا ہے۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان حقیر نہیں ہوتا، کبھی کسی کو کمتر نہ جانو۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر سے اس لیے نفرت نہ کرو کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس کے کفر کو حقیر جانو، اسے نہیں، وہ تو انسان ہے۔ ہماری زندگیوں پر یوٹیلیٹی بلز کا اس قدر بوجھ بڑھ گیا ہے کہ ہم چڑچڑے ہو گئے۔ ہماری زندگی بھی کئی لوگوں سے بہتر ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان ہم سے بھی مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ ہم سب قدرت کی حسین شاہکار وادیوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں کے رہنے والے کس حال میں زندہ ہیں؟ سردیوں میں وہ شدید برف باری کا شکار ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، راستے بند ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ٹولیاں بنا بنا کر وہاں سیر کرنے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو دیکھیں، ہم وہاں جب بھی جائیں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں نے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی کہ یہ لوگ کس طرح اسیری کی زندگی میں ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے جو جھونپڑیاں یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، گائیں رکھی ہوئی ہیں، وہ سارا دن خود ہی چرتی رہتی ہیں اور شام کو وہاں آ جاتی ہیں۔ وہ ان گایوں کا دودھ دو کر بیچ دیتے ہیں، اور تو ان کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہوتا۔ میں ممتاز مفتی اور ہمارا پورا لشکر ایسی جگہوں پر بھی گئے ہیں جہاں زندگی اتنی مشکل ہے کہ ناقابل بیان ہے۔
لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ہنس کر اور مسکرا کر استقبال کیا، ہمیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اتنا پیار دیا کہ یہ چٹیل پہاڑ اور خوبصورت لگنے لگے، اور ہمارا ان سے پیار اور رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ ہمارے صحراؤں کے باسیوں نے اتنی محبت اور الفتیں بخشی کہ طبیعت پر بوجھ بڑھاتی ہوئی ہماری نفرتیں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ہم ملک میں جہاں بھی گئے محبت سمیٹتے ہوئے آئے۔ سرکار امام بری سے لے کر سخی شہباز قلندر اور بہاؤالدین زکریا کی نگریوں نے کہیں بھی ہمیں سندھی، بلوچی، سرحدی، پنجابی اور سرائکی ہونے کا تاثر نہیں دیا۔ وہاں جا کر ایسا ہی لگا کہ ہم اس خمیر سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی تکمیل میں ایک ہی مٹی اور پانی استعمال ہوا ہے۔ ہم میں کوئی دراڑ نہیں۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ باتیں کرنے والے اور نفرتوں کا تاثر دینے والے تو کوئی اور ہی ہیں، ہم میں سے نہیں۔ یہ ہمیں ایک بھائی کے بعد دوسروں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو یکجان ہی رہیں گے، ہم تو کلرفل سوچیں گے، کلرفل دیکھیں گے۔ جب تک یہ پہاڑ زندہ ہیں ہمارے دریا کسی نہ کسی جگہ باہم ملے ہوتے ہیں۔ ہمارے چاروں صوبوں کی ہوائیں ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتی ہیں۔ ہم مل کر اور اکٹھے ہو کر جئیں گے اور رہیں گے۔ ہر قوم پر کڑوا وقت آتا ہے، لیکن وہ قومیں ہی آگے نکلتی ہیں جو عزم کی پیکر ہوتی ہیں، اپنے خون اور مٹی سے محبت کرتی ہیں، اور یہ کڑوا وقت ہی قوموں کو مضبوطی، توانائی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ قومیں چوٹ کھا کر ہی ابھرتی ہیں اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارے جوتوں میں، جیکٹوں میں اور دیگر چیزوں میں جو چمڑا استعمال ہوتا ہے یہ کس پروسیس سے ہو کر اتنا نفیس، ملائم اور چمکدار بنتا ہے؟ چمڑا اتنی بدبودار جگہ پر اپنی اس صورت کو اختیار کرتا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں تو کبھی چمڑا استعمال نہ کریں۔ چمڑے کو کبوتر کی بٹیوں یا فضلے میں کئی دن پکایا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقی ملائمیت نکل سکے۔ جب وہ تمام مشکل مراحل سے گزر کر آ جاتا ہے تو اپنی خام حالت کی نسبت اس حالت میں کئی گنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، چمکدار اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ جو قومیں برے حالات کا مقابلہ کر کے اچھے حالات میں آ جاتی ہیں، اپنے برے وقت سے سبق سیکھ لیتی ہیں، وہ کلرفل ویژن کی حامل ہوتی ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔